الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب الغضب والکبر، غصہ اور تکبر کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد ذلك مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کی کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر، فرد ذالک مرارا، اور یہ کلمہ آپ نے بار بار دہرایا، قال لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ صحابی بات بات پہ غصہ کر جاتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں نصیحت کیا فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو اگر کوئی شخص عمومی طور پر نصیحت وصیحت طلب کرے تو اس کی کمزوری کو دیکھنا چاہیے کہ جو چیز اس کے اندر غلطی ہے اس پر وصیت کی جائے تو انشاءاللہ وہ نصیحت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، گرا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی غصہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو غصے میں آ کر پکڑے اور گرا دے، بلکہ پہلوانی سب سے بڑی یہ ہے، طاقت و قوت بندے کی یہ ہے کہ بندہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا تمہیں میں جنت والوں کے بارے میں نہ خبر دوں؟ پھر فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرا، فرمایا وہ لوگ جو ضعیف ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرا، ان کا اللہ کے ہاں اس قدر مقام ہے کہ اگر یہ اللہ پر کسی بات میں قسم اٹھا دینا کہ اللہ کی قسم یہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ الا اخبرکم باہل النار، پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم کی آگ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ آگ میں کون لوگ جائیں گے؟ پھر فرمایا کل عتل جواز مستقبر، فرمایا کہ ہر جھگڑالو شخص، بد اخلاق، بخیل، متکبر، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ جھگڑا کرنے والے، بخیل یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے گریز کرنے والے۔ بخل ہے یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے، حالانکہ پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن یہی کہتا ہے کہ میں کیوں کسی کو فائدہ دوں، تو یہ بخل ہے۔ تو یہ بخیل آدمی اور متکبر آدمی جس کے دل میں غرور اور تکبر ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک حدیث کے اندر ہے کلو جواز ذنیم متکبر، کہ ہر بد اخلاق اور متکبر آدمی آگ میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو ان احادیث میں غصہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور تکبر سے بچنے کی رغبت دی گئی ہے، اس لیے کہ غصہ بندے کو گناہ کی طرف راغب کر دیتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے، کیونکہ شیطان بھی بندے پر سب سے آسانی سے تب قابو پاتا ہے جب بندہ غصے کے اندر ہو۔ اور دوسری بات تکبر اور غرور، تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا،
اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ بطر الحق، حق بات سامنے آ جائے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دینا، تو یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح بخل جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور جو ہے وہ بد اخلاقی یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر اچھی خصلتوں کو پیدا فرمائے اور بری خصلتوں اور عادات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔